شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کا اپنا پروگرام احکام حج لیے ہم الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے ہمارے زبردست دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادام ذلہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے انشاءاللہ الکریم حج کے متعلق سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج جو قدم بقدم ہم سنتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب سے سنیں گے، اور ابھی پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امیر سنت نے ایک استغاثہ لکھا ہے، آئیے ہم بھی اس استغاثے میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، دامن پسارا یعنی دامن پھیلا لیا۔ عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ۔ عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، دامن ہے پسارا، دامن ہے پسارا۔ عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ۔ چمکا دو شاہ میرے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ۔ چمکا دو شاہ میرے مقدر کا ستارہ، مقدر کا ستارہ، پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را، پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را۔ میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے۔ میں سال گزشتہ بھی تو آیا تھا مدینے، آیا تھا مدینے۔ اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ، اس سال بھی ہو جائے مدینے کا نظارہ۔
مکے کی حسین شام کی دیکھوں میں بہاریں، دیکھوں میں بہاریں، دیکھوں میں بہاریں، مکے کی حسین شام کی دیکھوں میں بہاریں، دیکھوں میں بہاریں، پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا، پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا، سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے، یہ لا کے رکھا ہے، یہ لا کے رکھا ہے، سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے، یہ لا کے رکھا ہے، اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را، اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را، مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے، دیوان تمہارے، دیوان تمہارے، مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے، یہ دیوان تمہارے، اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را، اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر، کیوں کوچ میں آخر، کیوں کوچ میں آخر، تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر، کیوں کوچ میں آخر، تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارہ، تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارہ، بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا، سنور جائے گا میرا، سنور جائے گا میرا، بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا، سنور جائے گا میرا، کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ، کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، اسی سال بلا لو، اسی سال بلا لو، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، ہمیں بھی آقا بلا لو، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ، یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے، یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے، فضاؤں میں بلا لے، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ، اور خانہ کعبہ کا کرے جم کے نظارہ، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، ہو جائے میری
اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز، شب و روز یعنی دن اور رات مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، تڑپتے ہیں شب و روز، کر لے کبھی طیبہ کا شاہ وہ بھی نظارہ، کر لے کبھی طیبہ کا شاہ وہ بھی نظارہ، کس طرح مدینے میں میرا داخلہ ہوگا، داخلہ ہوگا میرا داخلہ ہوگا، کس طرح مدینے میں میرا داخلہ ہوگا، میرا داخلہ ہوگا، آلودہ وجودہ گناہوں سے ہے سارا، آلودہ وجودہ گناہوں سے ہے سارا، اے کاش میری آنکھ ہو دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، اے کاش میری آنکھ ہو دیدار کے قابل، دیدار کے قابل، جی بھر کے کروں گنبد خضرا کا نظارہ، جی بھر کے کروں گنبد خضرا کا نظارہ، عطار میں دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اس کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ عرفات، مینا اور مزدلفہ کی بہاریں لوٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو احکام ہم پر لاگو ہیں، جن کا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ پاک ہمیں یہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کچھ اشعار ان سے بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، حج کی آرزو دل میں، حج کی آرزو دل میں، پھر سے گدگدائی ہے، حج کی آرزو دل میں، کی آرزو دل میں، پھر سے گدگدائی ہے، حج کی آرزو دل میں، حج کی آرزو دل میں، دل میں
سے گدگدائی ہے شوق نے مدینے کی، ہاں شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے، شوق نے مدینے کی، ہاں شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے، حج کی آرزو دل میں، ہاں حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، اس کو دیکھ کر قسمت، اس کو دیکھ کر قسمت خوب مسکرائی ہے، اس کو دیکھ کر قسمت خوب مسکرائی ہے، موت جس کو طیبہ میں، موت جس کو طیبہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے، کلمہ پڑھ کے آئی ہے، حج کی آرزو دل میں، ہاں حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، لحد میں وہ آئے ہیں، لحد میں وہ آئے ہیں فضل رب سے عطا، لحد میں وہ آئے ہیں فضل رب سے عطا، چھپ گیا اندھیرا ہے، ہاں چھپ گیا اندھیرا ہے، قبر جگمگائی ہے، شوق نے مدینے کی، شوق نے مدینے کی، شوق نے مدینے کی تشنگی بڑھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے، جائیں ذوق کے ساتھ جائیں، شوق کے ساتھ جائیں، اور یوں بولیے مدنی چینل کے ناظرین احکامات سیکھ کر کے جائیں، تھوڑا نالج حاصل کر کے جائیں، اور بعض اوقات بندہ بات سنتا ہے تو ذہن سے محو ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کو ریکال کریں، دوبارہ پڑھیں کہ حج کی تیاریوں کے اندر، سفر کے اندر یہ چیز بھی کیا ہے، ایک ضروری یوں بولیے کام ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ غفلت کا اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ شرف مجھے کو ہر سال حج کا خدا دے۔ ماشاءاللہ الکریم، احکام حج کا سلسلہ ہے، اور کتنی پیاری آواز میں عارف بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ سما میں پتہ ہے عارف بھائی کو میں نے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا ہے استاد صاحب؟ آج سے کوئی 24 سال پہلے، اللہ اکبر، 23 یا 24 سال پہلے، ماشاء اللہ، مکہ مکرمہ پہ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، 2002 میں سبحان اللہ، ہوٹل کی چھت پہ بیٹھ کر یہ نعتیں سنا رہے تھے۔ واہ واہ، سبحان، تو لبیک تو سنائے نا ذرا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے ہیں سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا. فرشتے ہیں سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. یہ جو راستہ ہے یہ اللہ کا بھی راستہ ہے اور اس کے رسول کا بھی راستہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عبادت کر کے بتایا ہے کہ یہ عبادت کیسے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تتبع کیا یعنی پیروی کی اور پوچھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گزرے تھے، کن گلیوں کن راستوں سے گزرے تھے. سبحان اللہ. یعنی ایک تو ہے مناسک تو معروف ہیں اور جو مناسک کرنے ہیں وہی کرنے ہیں، لیکن ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ ان راستوں سے بھی گزرے جن راستوں سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے تھے. سبحان اللہ. تو ہم بھی نکلے ہیں تلاش میں انہی راستوں کی اور جان رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج جو ہے وہ کس طریقے سے ادا فرمایا. پچھلے دو پروگراموں میں آپ نے دیکھا کہ حدیث جابر کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام باقر کے جو صاحبزادے شہزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنے والد ماجد سے. قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لسنا ننوی الا الحج. چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے اور مناسک ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہم سوائے حج کے کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. لسنا نعرف العمرہ، عمرہ تو کرنا جو ہے وہ تصور بھی نہیں تھا کہ حج کے دوران کوئی عمرہ بھی ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد الحرام شریف میں تشریف لا چکے ہیں اور آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے. تو فرمایا حتی اذا اتینا البیت معاہ استلم الرکن. حج کرنے والا تو براہ راست منا چلا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر اب عمرہ شروع کیا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیفیات کو بیان کر رہے ہیں. ہم بھی حیران ہیں، اچھا حج سے پہلے عمرہ بھی ہونا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو ہے آ کر استلام فرماتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے استلام کرنے کی، تو استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کو، پہلا مرحلہ ہے. اور جو بوسہ نہ دے سکے تو وہ ہاتھ رکھ کے چومے، ہاتھ نہ رکھ سکے تو
عصا جو ہے وہ ٹچ کرے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، اور اللہ اکبر، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، آنکھ مبارک میں آنسو ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس گریہ فرمانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت کے خوف اور حیا کی وجہ سے ہو، اس لیے ہو کہ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، ایسے مقام ہوتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں، انسان کے جذبات جو ہیں وہ آنکھوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ فرماتے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہا ہنا تسکب العبرات، اے عمر یہیں تو آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مقام غور یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع فرمائیں تو گریہ کی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہیں، یہ عبادت ہے، اس عبادت کا آغاز ہے، اور آج ہم طواف کریں تو ہماری تو نیتوں کا کیا حال ہے، ہمارے ذوق کا کیا حال ہے، اور ہماری مصروفیات کا کیا حال ہے۔ تو یہاں سے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور کیفیات کا طاری ہونا، یہ بھی تو وہ چیزیں ہیں جن کی اتباع کی جائے گی، جن کی پیروی کی جائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ فرماتے ہیں، اور امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر، حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، اور حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمل ثلاثاً، 3 چکروں میں رمل فرماتے ہیں، طواف شروع ہو گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ رمل کی ابتدا یوں ہوئی، اور تاریخی واقعہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال جب اپنے شرکاء کے ہمراہ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور مسلمان قربانیاں کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اگلے سال بہت ہی مبارک سال ہے، اور اگلے سال جو ہے جیرانہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ طائف جو ہے وہاں ایک معرکہ گرم ہوتا ہے، حنین میں معرکہ گرم ہوتا ہے، طائف تشریف لاتے ہیں تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی بہادر تھے اور پہلوانوں تک کو پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کی قوت کا عالم کیا تھا، آپ کی بہادری کا عالم کیا تھا، لوگ تو اس دن ہی حیران ہو گئے کہ جس دن آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے۔ ایک عام آدمی ہوتا تو وہ ڈرتا کہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہادروں کے بھی سردار ہیں۔ اب یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد اہل مکہ جو ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے آئے ہیں جیرانہ والے سال۔ آپس میں باتیں یہ کرتے ہیں کیونکہ یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو۔ ہاں تھا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم نہیں پڑے تھے، اور جب آپ کے قدم پڑے تو یہی شہر شفا کی جگہ بن گیا، منبع نور بن گیا۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یثرب کی بیماریوں نے تو آپ کو لاغر کر دیا ہوگا، اب آپ کہاں وہ کڑیل جوان رہے ہوں گے، کہاں آپ کے اندر وہ ہمت رہی ہوگی۔ تو جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں تو اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اب رمل کرنا ہے 3 چکروں میں۔ ایک ہیبت پڑے مسلمانوں کی کفار پر، تو یوں ایک مسلمان کا ایک بھرم ہوتا ہے کفار کے سامنے، اور اس بھرم کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو جو تھا ایک اظہار قوت تھا،
دشمن کے سامنے اظہار قوت کرنے کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ داڑھی پر خضاب لگانا جائز نہیں ہے، ہمارا یہی موقف ہے۔ لیکن کسی کی داڑھی سفید ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں کے احکام الگ ہیں۔ اب تو وہ ایک دم چست توانا نظر آئے گا اور وہاں کی کیفیت ہی اور ہے۔ تو یوں یہ ہے کہ رمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ ہماری پوسٹ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، کیا بت پرست، کیا اس چیز کا پجاری اور کیا اس چیز کا پجاری اور کیا ہر چیز کا منکر۔ اور یہاں بھرم کا یہ حال ہے کہ بس ہر چھوٹی سی بات کو لے کر سوشل میڈیا پر لے دے ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب کاغذی سپاہی جو نا اگر دیکھنے ہو تو سوشل میڈیا پر آ جائیں، کہ جو بس حشر نشر کرنا جانتے ہیں چیزوں کا، اور کیا حکمت، کیا تدبیر، کیا قوت۔ بعض اوقات کیا ہے کہ راز جو ہے نا، راز یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ بندہ اپنی کمزوری بھی چھپاتا ہے کہ اس کمزوری کا اندازہ دشمن کو نہ ہو، تاکہ جو ہے نا بھرم نہ ختم ہو جائے، بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ کتنے ایسے مارکے ہوئے ہیں کہ بڑے تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے مارکے جیتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، ہم پاکستان کے جو سپاہیوں کی داستانیں پڑھ لیں، دشمن سمجھ رہا تھا کہ جناب کوئی 200 بندوں کی پلٹون بیٹھی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ ایک بندہ تھا، صرف ایک بندہ تھا۔ کبھی وہ یہاں جا کے اپنی کارروائی ڈالتا تھا، کبھی اس طرف جا کر ڈالتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یوں کفار کے سامنے جب آپ کا ٹکراؤ ہو، آپ کا معاملہ ہو، اور صرف یہ نہیں کہ سارا معاملہ جنگ میں ہوتا ہے، ایک مسلمان ملک ہو یا مسلمان ریاست ہو یا مسلمان کسی بھی حیثیت میں پرفارم کر رہا ہو، اس کا ایک بھرم کفار کے سامنے ہونا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جو اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں، حکمت والے ہیں، وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں فرمل ثلاثاً ومشى اربعا، آپ نے رمل فرمایا 3 چکروں میں، اور 4 چکروں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو معتدل طریقہ تھا چل کر طواف فرمایا۔ اب رمل جو ہے چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز تیز چلنے کو، سینہ تان کے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ دوڑنا اس میں نہیں ہوتا، بعض لوگ باقاعدہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، بس آہستہ 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 چلنا ہوتا ہے۔ چلنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت کریں گے کہ جب رش نہ ہو، کسی کو اذیت پہنچنے کا موقع نہ ہو۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استباء بھی فرمایا۔ استباء یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ کھلا رہے گا، اور پھر جب طواف پورا ہوگا تو اب آپ استباء نہیں کریں گے، طواف کے شروع کرنے سے پہلے استباء کرنا ہے۔ اب دیکھیں استباء کرنے کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، مزید جو ہے نا ایک بہادری، جمع مردی، اس کا اظہار ہے۔ تو یہ جو ادا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ہر چکر میں آپ علیہ السلام استلام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، کیا خوش نصیبی حجر اسود کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس حجر اسود نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کو مس کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس حجر اسود کی تقدیر جاگ اٹھی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے مس نہ کرنا ہوتا تو عین ممکن تھا یہ یہاں آتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں حضور کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ سب شعر بھی ہے نا، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم نفذ الی مقام ابراہیم، پھر آپ علیہ السلام
مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، فقرا، اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سبحان اللہ۔ بھئی مقام ابراہیم کیا ہے؟ خود خانہ کعبہ بھی پتھر کی عمارت ہے، جی تو ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے نا، ایسا ہی، ٹھیک، ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جی تو بات یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہماری نماز کا قبلہ بنا دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے۔ جی لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ نبیوں کے ذریعے ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ، اب طواف اللہ کے گھر کے گرد کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور نماز جب پڑھنے کا معاملہ آیا تو خانہ کعبہ سے پیچھے مقام ابراہیم کو بیچ میں لا کر پھر نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے ربط، تعلق، واسطہ، ان کی برکتیں، توسل، تبرک، مقام ابراہیم، ان سب چیزوں کا جواب دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اس کا خانہ کعبہ میں موجود ہوں، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہونا، سبحان اللہ۔ اس کو سامنے کر کے نماز پڑھنا، یہ بتاتا ہے کہ اس مبارک پتھر کی بھی اہمیت ہے، واہ واہ واہ، کہ خانہ کعبہ کو بنانے والا جو ہے وہ خلیل اللہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ پتھر پھر بلند ہو جایا کرتا تھا، بغیر لفٹ بن جایا کرتا تھا، کیا بات ہے، اوپر ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر پر آپ کے قدم لگے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ موجود رہے گا، بلکہ اللہ نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مقام ہے، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے برکت والی چیزوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ، تو یہ تو پتھر ہے نا، اللہ کے نبی کے قدم سے مس ہوئے ہیں۔ اولیاء کا جو دل ہے ہاں ہاں، وہ اللہ کی یاد سے مس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو روح ہے، اس روح کے اندر، اور روح جس قالب اور بدن کے اندر ہے، وہ بدن جو ہے اسے جلا ملی ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، وہ بدن تر و تازہ ہوتا ہے، مہک رہا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، قال اللہ کی صداؤں سے، قال رسول اللہ کی صداؤں سے، تو وہ بدن بھی برکت والا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، جس جگہ وہ بدن ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیوں کہا جاتا کہ اصحاب کہف جو ہیں، جہاں ان تشریف فرمائے ان کی قبریں ہیں یا ان کا مقام ہے، وہاں مسجد بنائی جائے؟ تو قرآن پاک نے جو ہے وہاں مسجد بنانے کا جو ذکر کیا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جگہیں ایویں ہی نہیں ہوتی، خاص ہوتی ہیں، کیا بات، خاص الخاص ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مقام ابراہیم کہہ رہا تھا کوئی، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ بتاؤ یہ رکھا ہوا کیوں ہے، رکھا ہوا کیوں ہے؟ کوئی تو غرض ہوگی، کوئی نمائش کے لیے تھوڑی رکھا ہے یہ ہے۔ اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ بنانا اور کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو لا کر پھر نماز پڑھنی ہے۔ کیا بات، کوئی حدیث ہوتی تو راویوں میں 100 نقد نکال دیتے، نکالنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے پھر بھی نکال دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت میں بیان کر دیا، کیا بات، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ فجعل المقام بینہ و بین البیت، خانہ کعبہ اور اپنے درمیان حجر اسود کو رکھتے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ نے نماز ادا کی۔ راوی کہتے ہیں یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا صحیح سے کہ جو 2 رکعتوں میں صورتیں پڑھی گئیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائی یا کسی اور کے متعلق بتائی، لیکن بتائی تھی کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ ثم، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لے جاتے ہیں،
وہاں جا کر پانی پیتے ہیں، جسم پر ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آب زمزم کا کنواں بھی کتنا عظیم کنواں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر 6 سن ہجری تھا، مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، دارالحرب تھا، تو دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، ہجرت واجب ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کے کنویں کے متولی تھے، آپ کو خاص اجازت دی گئی کہ وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جو مہمان آتے ہیں انہیں پانی پلائیں۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم کی کتنی اہمیت، اور پھر آب زمزم کی خدمت کرنے والوں کی کتنی اہمیت، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آب زمزم کے بعد ملتزم بھی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس حدیث میں دونوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور روایات میں اس کا ذکر ہے۔ راوی کہتے ہیں ثم رجع الی الرکن، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اب سعی کے لیے جانے سے پہلے دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں حجر اسود کی طرف، فاستلمہ، اور پھر استلام فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کا ایک جو نقشہ اور تصویر نظر آتی ہے ہمیں، تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی جو ہے وہ ایک محراب نظر آ رہے ہیں ہمیں، زیادہ دور نہیں ہے محراب، جو آج کا مطاف ہے اس کے اندر ہی محراب نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ دروازے تھے، اس کے اندر طواف ہوا کرتا تھا، بہت کم لوگ طواف کیا کرتے تھے، تو جو دروازے تھے مسجد کے وہ قریب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نکالا مسجد سے، اور پھر آپ صفا کی طرف جاتے ہیں۔ فلما دنا من الصفا، جب صفا پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نشانی ہے؟ کیا یہاں قرآن نازل ہوا تھا؟ یہ وجہ نہیں۔ کیا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا؟ یہ وجہ نہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں دوڑی تھی۔ اللہ کی ایک نیک بندی نے اپنے بچے کے لیے، جو اللہ کے نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانی کی تلاش کی تھی، اور اس پانی کی تلاش میں خلوص دل کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی عظمت اگر بچے کے ساتھ مخلص ہو اسے کیا اجر ملتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ رحم تھا نا بچے سے متعلق۔ جی۔ آج مائیں جو ہیں نا وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، آج مائیں جو ہیں بچوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، مائیں سمجھتی ہیں پتہ نہیں کیا آ گئے۔ ان بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر کچھ نیا ہوتا ہے، ایک نیا نصیب، ایک نیا رزق گھر میں آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات تھیں ان کی للہیت، ان کا خشوع، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطیع اور پیروکار ہونا، نافرمان نہ ہونا، پھر ان کا وہ بیٹا جو اللہ کا نبی بھی ہے اس کی پیاس کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، اتنی ساری خوبیاں جمع ہیں، ڈھیر و ڈھیر خوبیاں جمع ہیں۔ ان کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے صحیح کرنا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات! وہ تو اللہ کی تعظیم کا نام تھا، خانہ کعبہ کا طواف، اور یہ اللہ کی ایک نیک بندی کی ادا کو ادا کرنے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اطاعت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ صحیح عبادت ہوتی ہے اللہ کی تعظیم کو بجا لانا، اور تعظیم کا طریقہ، تعظیم کی حیت اختیار کرنا۔ جیسے نماز جو ہے تعظیم کا طریقہ ہے، طواف کعبہ تعظیم کا طریقہ ہے، سجدہ تعظیم کا طریقہ ہے، لیکن صحیح کرنا تعظیم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ یعنی ہر اطاعت عبادت نہیں ہوتی، ہر عبادت اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ تو صحیح جو ہے نیکی ہے، محض عبادت نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے. عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. طواف کے لیے طہارت واجب ہے، باوضو ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے طہارت فرض ہے. صحیح چونکہ عبادت نہیں ہے اس لیے صحیح کے لیے وضو واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے. عورتیں اگر عذر میں ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ صحیح سے پہلے جو طواف کرنا ہوتا ہے وہ طواف نہیں کر سکتی تو صحیح بھی نہیں کر سکتی. بعض ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے طواف تو کر لیا، اب صحیح میں صرف عارضہ لائق ہوا تو کر سکتی ہیں. تو یوں صحیح عبادت محضہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کسی ولی کی یاد کو ادا کیا جا رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ جی واہ. اور پھر ان کی یاد کو اللہ نے شاعر اللہ فرما دیا کیا بات ہے. کہ یہ جو ہے ادا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی للہیت کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلوص کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی کے دل میں جو رحم تھا اس کی یاد دلاتی ہیں. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے ماننے والے ہیں. بالکل جی. سبق تو ان کے لیے ہے جو منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ والوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ قرآن کی آیت کو اس کی یاد کے مطابق ادا کرنا، پڑھنا سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب جہاں کے متعلق وہ آیت ہے وہاں آپ اس آیت کے ذریعے اس چیز کو یاد کریں. واہ واہ واہ، کتنی عظیم بات ہے. کیا بات. یہ قرآن سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی جو نا وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں قلب پر، زبان پر. کیا بات ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ. آیت مبارکہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا ذکر ہے. جی. تو حضور نے فرمایا اللہ نے جس کے ذریعے ابتدا فرمایا، یعنی پہلے نام ذکر فرمایا صفا کا تو میں صفا سے شروع کروں گا. واہ 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 واہ. تو فوحد اللہ وکبرہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، تکبیر کو بیان کیا. کس طرح؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ، پچھلے جملے کا ترجمہ تو واضح ہے، اب اگلے جملے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ واحد ہے، انجزا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. واہ واہ واہ. نصر عبدہ، مکہ فتح ہو چکا. اللہ اکبر. یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس میں عبادت کرتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی. آج یہ شہر مسلمانوں کے تسلط میں ہے، آج مسلمان اس کے حاکم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں حج ادا کیا جا رہا ہے. تو تکلیف آتی ہیں لیکن ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. انجزا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. ہزم الاحزاب وحدہ، اور دشمن کو شکست دی. ثم دعا بین ذالک، تو آپ اس دوران دعا فرماتے رہے. قالا مثل ھذا ثلاث مرات، راوی کہتے ہیں یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے. اور اس دوران جو ہے وہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور خانہ کعبہ نظر بھی آ رہا ہے. پھر ثم نزل الی المروہ، پہاڑی اونچی تھی، پھر آپ اس سے نیچے اترے ہیں، زیادہ اوپر نہیں چڑھے لیکن اس سے پھر نیچے اترے ہیں مروہ کی طرف. حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی، ایک ہوتا ہے ڈھلان ہوتی ہے، ڈھلان ختم ہو گئی. اب تو چونکہ تھوڑا سا سین الگ ہے، اب تو فرش زیادہ ہے جی. اور وہ جو چڑھائی ہے وہ مصنوعی ہے، جی. کیونکہ کئی منزل ہے، ہر منزل پر یہ کیفیت بنائی ہوئی ہے تو مصنوعی ہے. تو جب وادی آ گئی یعنی ڈھلان جگہ آ گئی، سعی، تو آپ نے پھر چلنا شروع کیا. حتی اذا صعدتا مشا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ دوڑے بھی ہیں. حتی اتی المروہ، یعنی کہ میلین اخترین کے درمیان دوڑا جاتا ہے. جب مروہ پہ آئے تو جو کلمات آپ نے صفا پہاڑی پر پڑھے وہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہاڑی پر بھی پڑھے. حتی اذا کان آخر طوافہ علی المروہ، اختتام آخری چکر کا
मरवा पर होता है। काला, अब रावी कहते हैं, ये काला से मुराद हज़रत जाबिर है। लो इन इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तकबरतु लम उसकिल हदिया वजअलतुहा उमरतन, कि मुझे अगर पता होता कि उम्रा भी करना होता है तो मैं जो हदी है वो साथ ना लाता, जो कुर्बानी का जानवर है वो साथ ना लाता, और जो मैं ihram खोल देता उम्रा करके। सही। मतलब एक नया तरीका जब इन्होंने सीखा देखा तो अब होता है तरजीह देता है बंदा ज़हन में, अच्छा ये भी है, यूँ भी कर सकता हूँ मैं। तो ये आप अपनी उस वक्त जो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या बात है, हदीस सुनाते हुए उसका इजहार फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फमन काना मिनकुम लैसा माअहु हदयुन फलयुहिल्ला वलयजअलहा उम्रा, तो जिसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अपना ihram उम्रा करके खोल दे। तो उम्रा करके खोल दिया लोगों ने। हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही हज़रत सुराका हैं जो आ रहे थे हैं जी। और धसा दिए गए। हिजरत के सफ़र में हुजूर के ताक़ुब में आ रहे थे और धसा दिए गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। वाह जी वाह। जी मुसलमान हो गए थे। जी। तो हज़रत सुराका अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये जो मामला है यूँ उम्रा करना फिर उम्रा करके ihram खोल देना, ये इसी साल के लिए है या हर साल के लिए है? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम के सवालात से उम्मत को कितना नफ़ा पहुँचा। क्या बात है। फ़क़ाल या रसूलल्लाह अली आमिना हाज़ा अम लि अबद, इस साल के लिए हमेशा के लिए है। शब्बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबिअ वाहिदतन फिल उखरा, उस वक्त हुजूर की क्या कैफियत होगी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। अब बात अल्फाज की ताबीर कर रहा हूँ मैं, तो इन अल्फाजों का तर्जुमा यह है, अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल फरमाया, यानी हज और उम्रा मिला दिए गए हैं। वाह 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 वाह। मिला दिए गए हैं, यानी हज करने वाला उम्रा कर सकता है। वाह। पहले ऐसा नहीं होता था, ज़माना जाहिलियत में लोग हज के साथ उम्रा नहीं किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दखलतिल उम्रतु फिल हज्जी, उम्रा हज का अब एक रुकन है, एक मनसक है, और उम्रा हज में दाखिल कर दिया गया है। तो हज तमत्तु करने वाला, हज क़िरान करने वाला वो उम्रा भी करता है, हज इफ़राद करने वाले पर उम्रा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया, ला बल लि अबदिन अबदिन, हमेशा के लिए है, वाह वाह, हमेशा वाह, के वाह, लिए है। कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। रावी कहते हैं, वक़दिमा अलीयुन मिनल यमनी बिबुदुन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिबुदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी के जानवर लेकर हाजिर हुए थे। और कुछ रिवायतों में कि 100 जानवर लेकर हाजिर हुए थे। उसमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने 63 जानवर अपने हाथ से नहर फरमाए, ऊँट थे। जी। तो हज़रत अली का जिक्र आ रहा है। अच्छा, कैसे आया? बात हो रही है कि उम्रा भी कर सकते हैं। हज़रत अली आते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यमन से सीधे पहुँचते हैं। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा से हुजूर के साथ हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा, अच्छा इन्होंने ihram खोला हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, मतलब वैसे तो औरतें तो कोई ख़ास कपड़े नहीं पहनती, लेकिन एक जीनत के साथ देखा होगा ना, कि जो जिस कैफियत में खातून ihram में होती हैं उस कैफियत में आप नहीं थी। तो हज़रत जाबिर इस वाक़े को बयान कर रहे हैं कि फ़वजद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिम्मन हल्ला, कि हज़रत फ़ातिमा को देखते हैं कि जो ihram उतार चुकी थी। व लबिसत सियाबन सबीगन, उस ज़माने में क्या होता था, कुछ लिबास जो हैं जो ज़ाफ़रान वगैरह से भी रंगे जाते थे। अब ज़ाफ़रान में तो खुशबू होती है, तो हाजी जो है वो तो खुशबू इस्तेमाल नहीं करता। तो उन्होंने लिबास से अंदाज़ा लगाया कि ये तो ihram वाले के लिबास नहीं है। सही। वक्त तहलत, सुरमा लगाया हुआ है उन्होंने। सही। तो फ़ान करा ज़ालिका, कहा ये तुमने क्या किया? अब उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि उम्रा करके ihram खोला जा सकता है। उन्हें इस बात का वो है कि भी सिर्फ हज का ihram मानना होता है। फ़क़ालत इन्ना अबी अमरानी हाज़ा, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है।
واہ 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 واہ، کیا سینہ تان کر کہا ہوگا، صدقے جاؤں، ہیں کیا اعتماد ہوگا، ماشاء اللہ، کیونکہ وہاں تو حق الیقین ہے نا، واہ واہ، حق الیقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سن کر وہ کہہ رہی ہیں، کیا اعتماد کا عالم ہوگا۔ تو اب ایک ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا کچھ خوشگوار نوک جھوک ہوتی ہے، صحیح، خوشگوار۔ اچھا، تو فقال، حضرت جابر کہتے ہیں فقان علی یقول بالعراق، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے تو کوفہ میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا اس دن میرا یہ خیال تھا اب میں جاتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر شکایت لگاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے تو احرام کھول دیا ہے، انہوں نے تو غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس خیال سے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں گیا، محرشن علی فاطمہ، کہ جا کے شکایت لگاؤں گا، للذی صنعت، مستفتیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر مسئلہ پوچھوں گا، صحیح، فیما ذکرت، کہ انہوں نے تو یوں کہا ہے، فاخبرتہ، جا کر میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کی، انی انکرت ذالک علیہا، کہ یوں یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اور میں نے تو انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقت صدقت، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ ماذا قلت حین فرضت الحج؟ قال قلت اللہم انی اہل بما اہل بہ رسولک۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب نکل رہا تھا، اب یہ بات یہاں تو نہیں ہے لیکن اب ان کی کیفیت ہو سکتی ہے جی، کہ انہوں نے آخری اس طرح کی نیت کیوں کی۔ نیت کرتے ہیں کہ جو حضور نے احرام کی نیت کی ہوگی میں اسی احرام کی نیت کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان، حضور نے پوچھا تم نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ عمرے کی نیت کی ہے یا عمرہ اور حج کی نیت کی ہے؟ فقلت اللہم انی اہل بما اہل بہ رسولک، اے اللہ میں اس احرام کی نیت کرتا ہوں جو تیرے محبوب نے نیت کی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب یہ حضور کی پیروی کا عالم دیکھیے آپ۔ کیا بات ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، مختصر حدیث ہے وہ، اور اس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الہدی ولا حللت مع الناس حین حلوا، کہ یہ فرمان پیارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو کیفیت تھی کہ مجھے اندازہ ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں احرام کھول کر حلال ہو جاتا۔ قال فإن معي الہدی فلا تحلوا، حضور نے فرمایا میرے ساتھ تو جانور ہے تو لہٰذا تم احرام مت کھولو، یعنی جو میرا احرام ہے اسی احرام کے ساتھ رہو۔ واہ، قال فقان جماعت الحج الذي قدم به علی من الیمن، بہت ساری سواریاں لے کر آئے تھے، والذی اتا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتن، حضور کے لیے 100 اونٹ لے کر آئے تھے۔ فحل الناس كلهم وقصروا، تو بہت سارے لوگوں نے تقصیر کی اور احرام کھول دیا۔ اب تقصیر ایک جملہ ہے، ممکن ہے بعض نے حلق بھی کیا ہو، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے جس کے ساتھ سواری کا جانور تھا۔ تو یہ تو تھا ماجرا، صحیح مکمل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تھا اتوار کا دن۔ اب حج ہوتا ہے جمعے کے دن اور منا پہنچتے ہیں جمعرات کے دن، اتوار کا دن بقایا پیر منگل بدھ، اس دوران کیا ہوتا رہا یہ ہم اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ذوق افزا یہ بیان ہے اور کیا زبردست یہ مفتی صاحب آپ ماشاء اللہ، باقی قدم بقدم
بیان فرما رہے ہیں اور اس سے جو سیکھنے کے نکات ہیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ وہ اعلیٰ حضرت العلماء جو ہیں، جی بات ہو رہی ہے حضور اکرم علیہ السلام کے کرم کی، ان کے قافلے کی، ہیں ان کے فیضان کی، تو اعلیٰ حضرت العلماء نے وہ جو کلام لکھا ہے وہ کچھ ایسی حضور کے کرم کو سامنے رکھ کے لکھا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ہیں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ چند اشعار اس کے بھی سن لیتے ہیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے سے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے سے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری
واہ ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور کیا ہی کرم ہے اور کیا ہی بہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت کی کہ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. حسن ادا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اللہ آقا کریم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے. ناظرین آپ کی کالز کو انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کے دوران احرام کے اندر کلائی والی گھڑی جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مفتی جی گھڑی باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ یہ چین والی گھڑی ہے، نارمل گھڑی ہے، اسمارٹ واچ ہے، مختلف طرح کے انداز لوگوں کے ہوتے ہیں. دیکھیے علماء نے چین والی جو گھڑی ہے اس کے جواز کا فتویٰ تو دیا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ کوئی کڑا وغیرہ الگ سے نہ ہو سوائے اس کڑے کے کہ بعض اوقات جو نا وہ آج کل تو نسخ کا کڑا نہیں ہوتا، پٹا ہوتا ہے، جی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بس یہ کہ وضو میں اتنا سخت نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے، اس کو ہلا لیا جائے یا وضو کے وقت اتار لیا جائے. نسخ کا بعض اوقات پٹا بھی دیتے ہیں. فی الحال تو سن رہے ہیں کہ وہ کارڈ لٹکانے کے لیے دیں گے، لیکن اس کو بینڈ بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بینڈ کو بھی پہننا پڑے گا. سوائے اس کے کہ آپ کو وضو کرنا ہے، پانی استعمال کرنا ہے تو ہٹا لیں. سب جب وہ بینڈ ایک دفعہ وہ پنچ ہو جاتا ہے پھر میرا خیال ہے وہ دوبارہ اس کا کھولنا مسئلہ ہوتا ہے. اس کا بعض طریقے سے وہ کھل تو جاتا ہے، لیکن افضل حد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا لوز مانا جاتا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے بینڈ ہوتا ہے، اور ایک ٹرین کا ٹکٹ بھی آج کل اسی طرح سے مل رہا ہے، ٹرین کے ٹکٹ کو بھی دیا جاتا ہے. واچ کا یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب، واچ جو چین والی ہوتی ہے اس میں جو دیکھا ہے ایک نقصان کہ بال ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں بالوں پہ جب آتی ہے نا تو بال ٹوٹتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر اس صورت میں بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو. دیکھیے بال ٹوٹنے کے تو بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں. وضو میں بھی بال ٹوٹتے ہیں، ہاں جی. تو وضو کرنا تو منع نہیں ہوگا. تو بعض اوقات وضو بندہ اس کے علاوہ بھی کرتا ہے، سوتے وقت وضو کرتا ہے، مستحب ہے. تو اب یہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے اگر کسی انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو اس پر بہرحال جو چھوٹی جنایت ہوتی ہے، ایک بعض اوقات ایک مٹھی آٹا کی جنایت ہوتی ہے، وہ دینے پڑیں گے. تو اگر آپ، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ تشویش تو ہے نا، بال تو نہیں ٹوٹ رہے، بال تو نہیں ٹوٹ رہے. تو اس پورے سفر میں جو چیز بھی آپ کو بلا وجہ تشویش میں مبتلا کر رہی ہے اس سے بچیں، یعنی خود کو لائٹ اور ہلکا کر کے چلیں. اچھا مجھے تو تجربہ نہیں ہے، خیر میں تو آخری حج 2013 میں کیا تھا، تو کیا یہ پٹا پھر کھلتا نہیں ہے؟ بینڈ جو ہے اس کا لاک لگا دیا جاتا ہے، اچھا، اور وہ لاک پھر کھلتا نہیں ہے، تو یہ کھل نہیں سکتا، اس کو لوز باندھا جاتا ہے. نارملی ہم نے پچھلے سالوں میں بھی یہ کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا لوز باندھ لیا تھا تاکہ اس کو موو کرنا ایزی رہے، تو وہ لوز ہو سکتا. کب اس کو نکالتے ہیں؟ وہ آپ کے اختیار میں، اصل میں وہ نکل جاتا ہے نا، تو پھر جیسے مثال کے طور پر آپ رمی کر کے آئے یا رمی کرنے جا رہے ہیں تو اپنے مکتب سے آنے جاتے وقت وہ بیلٹ دکھانا ہوتا ہے. اگر وہ کھل گیا، نکل گیا، گر گیا تو پھر اس میں آزمائش ہوتی ہے. تو وہ مشورہ جیب میں رکھا ہوا تو جیب تو کرنی ہوگی جی اپنا، خیر اپنے پاؤچ 11ویں 12ویں میں تو جیب ہو سکتی ہے، لباس میں لے جاتا ہے تو پھر نکال کے دکھانا پڑے گا. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک. جی کال. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے احکام میں حج سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو پاکستان سے پہلی بار حج کرنے جاتا ہے تو اسے تینوں میں سے کون سا حج زیادہ بہتر ہوتا ہے کرنے کے لیے؟ حج فران، حج تمتع، حج اقران، ان تینوں حج میں سے کون سا حج زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران ہی فرمایا. البتہ یہ ہے کہ جو بہت پہلے جا رہا ہے حج قران اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ حج کے بعد احرام کھلے گا. احرام کی پابندیاں برداشت کر سکتا ہے تو حج قران کرے، ورنہ یہ کہ حج تمتع میں آسانی ہے، عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں گے اور پھر 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو آپ احرام باندھیں گے. جی. محمد
عبد الرحمن بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس پر حج فرض نہیں ہے وہ بھی اگر حج کر لیتا ہے تو اسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی دیکھیے، دو طرح کے اس میں پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ حج کر چکا ہے پھر حج کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو نور نلا نور ہے. سبحان اللہ. اور ایک یہ ہے کہ حج کیا ہی نہیں ہے تو پھر مزید سرور ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جس نے دیکھا ہی نہیں اس کے سرور کا کیا عالم ہوگا ہے. تو حج فرض نہیں ہے اور موقع ملتا ہے حج کرنے کا تو جانا چاہیے، اور اس سے یہ ہوگا کہ حج فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. بعد میں اگر مال آ بھی گیا تب بھی دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا. عام طور پر جانے والا حج کی نیت کر رہا ہوتا ہے، جی ایسا ہی. نفلی حج کی نیت نہ کی جائے. نفلی کی نیت کوئی کرے گا تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا. مطلق حج کی نیت کرے یا فرض حج کی نیت کرے تو فرض حج بھی ادا ہو جائے گا. ماشاء اللہ. جی کالت. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے اور اس کو کوئی لے جانے والا بھی ہے، زیادہ سفر بھی ہے، تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟ جی نابینا پر تو حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جاتا ہے تو منع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اگر کسی نے کسی کو اپنے والدہ کے اس ادا کے لیے حج پہ بھیجا، اس کے بعد پیسہ ہو گیا، نصاب ہو گیا، اس کے اوپر حج فرض ہوگا یا وہ فرض ادا ہوگا اس کا؟ جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ یہ خود ایک مثال ہے. گئے کسی صاحب مال نے کہا میری والدہ کے لیے حج کر لو، صحیح. یہ حج کرنے گئے، حج کر آ گئے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ خود بھی مالدار ہو گئے. اب کیا یہ دوبارہ جائیں گے؟ صحیح. تو اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حج کیا تھا یا نہیں، لبیک کس کی طرف سے کہی تھی. صحیح. طریقہ عام طور پہ صالح صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا حج کرے، نفلی نیت نہ کرے، فرض حج کی نیت کرے، اپنا حج کرے، اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچا دے جس کو پہنچانا ہے. فرض بھی ادا ہو جائے گا اور وہاں ثواب بھی پہنچ جائے گا. ظاہر بات ہے پوری عبادت کی ادائیگی جس سبب سے ہو رہی ہے تو وہ جو سبب بننے والا فرد ہے اس کی جو نیت ہے تو اس کو ثواب تو ملے گا نا. لیکن اگر انہوں نے نفلی طور پر حج کیا پھر تو ان کا فرض حج ادا نہیں ہوا. ان کو حج اپنا کرنا پڑے گا جب ان پہ فرض ہو گیا ہے تو. اور اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے نا مفتی صاحب، اگر انہوں نے حج بدل کے لیے بھیجا تھا والدہ کے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ کسی نے حج نہیں کیا تھا اور کسی کی طرف سے حج بدل کیا تو اس کا بھی اگر جواب ہو جائے تو؟ بالکل صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے نفلی مثال دی نا کہ اس سوال انہوں نے اصالت صاحب کا کیا تھا. جی ہاں جی. حج بدل کے لیے ہی بھیجا، ٹھیک. تو جس پر حج فرض نہ ہو وہ بھی حج بدل کے لیے جا تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس نے حج کر رکھا ہے اس کو بھیجا جائے تاکہ اس کو تھوڑے مسئلے پتہ ہوں گے. اچھا، اب جو گیا ہی حج بدل کے لیے ہے اس کا فرض ادا نہیں ہوا، جس کی طرف سے حج کیا ہے اس کا حج ادا ہوا ہے، پھر خود اپنا فریضہ یہ جا کر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اس پر فرض ہوگا تو جی صحیح. جی ہاں. ٹھیک ہے. جی. اور ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں ہی ہے ایک ماشاء اللہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. تو کچھ سال پہلے گئے تھے، وہ حج بدل کے طور پر گئے تھے. صحیح. تو ہوتا ہے نا دعوت اسلامی کے تحت بھی اعلانات ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو یوں حج بدل کے لیے وہ گئے، حج خود اپنا کیا نہیں تھا، پھر ان پر حج فرض ہو گیا. ماشاء اللہ. تو پچھلے سال پھر وہ اپنے فرض حج کے لیے گئے. واہ واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ. جی کون؟ بشیر حسن اتاری بول رہا ہوں فتح جنگ سے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر عمرے کے طواف یا فرض طواف یا واجب طواف میں پھیروں کی گنتی میں شک پڑ جائے، جیسے کہ چھٹا چکر لگا رہے تھے تو شک پڑ گیا یہ چھٹا ہے یا پانچواں ہے، تو کیا اب طواف نئے سرے سے شروع کریں گے یا جس پھیرے میں شک پڑا ہے اس پھیرے کو نئے سرے سے شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی. اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہو تو کیا حل ہے؟ جواب: اگر یہ طواف فرض مثلا عمرے یا طواف زیارت یا واجب مثلا طواف وداع کا ہے تو نئے سرے سے شروع کیجئے. اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہنے پر ضرور عمل کریں. اگر یہ طواف فرض یا واجب نہیں
مثلا طواف قدوم یا کوئی نفلی طواف ہے تو ایسے موقع پر غالب گمان پر عمل کرنا ہے. تو جو فرض اور واجب طواف ہے اس کا حکم الگ ہے اور جو نفلی طواف ہے اس کا حکم الگ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نئے سرے سے کریں گے، اور دوسری صورت میں غالب گمان پر عمل کریں گے. شک شبہ پیدا ہو گیا فرض طواف میں، تو طواف صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ کرنا پڑے گا فرض طواف. تو اللہ پاک آپ کی عطا فرمائے. رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ فرمائیں، اور اس کے آخر میں بالخصوص کویسچن آنسرز ہیں ان کو بھی بار بار جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اچھی رہنمائی ہو جائے گی. وہ سب کچھ مزید بھی فرما رہے ہیں. اگلی کال جی اگلی کال لیتے ہیں. جی حج کران کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ کر جانا ضروری ہے؟ اگر ہم اس طرح کریں کہ اپنے ملک پاکستان سے صرف عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوں اور وہاں جا کر متعدد عمرے کریں اور حج کے ایام کے قریب ہم حج کران کی نیت سے احرام باندھ لیں، تو اس صورت میں ہمارا حج کران درست ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. کیا خلاصہ ہے، آپ سن رہے تھے غور سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان سے گئے حج کرنے کے لیے، لیکن پاکستان سے گئے عمرے کی نیت سے جا کے عمرے کرتے رہے، اور پھر طائف جا کر یا مدینہ شریف جا کر احرام باندھ کے آگے، تو کران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں سے عمرہ کیا، احرام کھول دیا. ہاں جی. دیکھیے ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ کران ادا نہیں ہوگا. کران کے لیے ایک شرط المام صحیح ہے، جس صورت میں المام صحیح نہیں پایا گیا تو کران نہیں ہوگا. ٹھیک جی کال لیتے ہیں. محمد سہیل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر سر پر یا جو منہ پر پسینہ آتا ہے تو ہم اسے کیا کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہوگا؟ دیکھیے استعمال اور چیز ہے اور منہ چھپانا اور چیز ہے. بس منہ چھپانا نہ پایا جائے، اس طریقے سے استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. میں لاسٹ ٹائم حج بھی پرفارم کیا تھا. مفتی صاحب کی اس طرح بیان کرتا کتاب کو، ان کے الفاظ کو ہی اس واجبات حج میں لکھا گیا. میری مفتی صاحب سے عرض ہے، مفتی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج آپ جو بیان فرما رہے ہیں نا، اس کو آپ کی جو ٹیم ہے نا، اس سب کو ایک کتاب کی شکل میں دے دے تو بہت بہتر ہو جائے. آج نیت فرما لیں استاد تسنی، اس کو ایک جگہ جمع کر دیں، اس کے فوائد اور حواشی کے ساتھ مزے کو مزہ آ جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آسان حج جو کتاب ہے، ہم نے ایک حاجی کو حج سمجھایا، اس میں مختلف اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹیشنز ہیں اور مختلف میپس ہیں، مختلف چارٹس ہیں. تو ایک حاجی کے لیے تو بڑی شاندار وہ پریزنٹیشن ہے. رہی بات اس حدیث پاک کے حوالے سے، تو اس پر بھی اللہ نے چاہا تو کچھ کریں گے. ماشاء اللہ کیا بات ہے جی. نیت کر لیں مفتی صاحب نے، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، ہمت بھی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طواف کے دوران رمل کرتے ہیں تو رمل کس ٹائم، کون سے چکروں میں رمل کریں اور کتنے چکر رمل میں ہوں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ دائیں کندھا کھلا رکھنے کے بھی اس میں ہے، تو کون سے چکر میں کاندھا کھلا رکھیں گے، چکر تک کتنے چکر تک رکھیں گے؟ دونوں کا مجھے اس کا جواب دیا ہے. جی دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر طواف میں رمل نہیں ہے. جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے اس میں رمل ہے، جس کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں رمل بھی نہیں ہے. تو جب رمل ہوگا تو استباء بھی ہوگا. تو استباء جو ہے وہ سارے چکروں میں ہوگا، رمل جو ہے پہلے 3 چکروں میں ہوگا. تو چونکہ عمرے کے طواف میں طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے تو اس میں رمل کریں گے. اسی طریقے سے طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہے اگر، تو اس طواف میں بھی رمل کریں گے، لیکن وہاں استباء نہیں ہوگا کہ وہاں احرام کی حالت میں بندہ نہیں ہوگا. اگر اس نے ابھی حلق نہیں کروایا تو حالت احرام ہو سکتا باقی ہو، پھر وہ استباء بھی کرے گا. تو اسی طریقے سے کوئی حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے، حج کا احرام باندھ کر نفلی جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد پھر وہ صحیح کرے گا، تو اس نفلی طواف میں بھی وہ استباء اور رمل کرے گا. تو یوں جس طواف کے بعد صحیح ہے وہاں رمل ہے، ورنہ رمل نہیں ہے. اس سب طواف کی بات ہوئی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عارف بھائی سے ہم طواف کے اوپر ہی شعر سن کر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر،
طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو جب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے سرکار میں پہنچے دیکھو بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاری پر ہے حضور کعبہ حاضر اللہ ہمیں ذوق شوق والی حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا